بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ مسجد قباء شریف کے قریب منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری مسجد میں نماز ادا فرمائیں، وہ مسجد بابرکت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہم وہاں نمازیں پڑھا کریں گے۔ مسجد قباء کے بالکل قریب آپ کے علم میں ہے کہ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینے 2 ہیں، ایک پرانا مدینہ ایک نیا مدینہ۔ جہاں مسجد نبوی ہے یہ نیا مدینہ ہے، جہاں مسجد قباء ہے یہ پرانا مدینہ ہے۔ اسی طرف سے مکہ مکرمہ سے آپ شہر میں داخل ہوئے، یہاں قبیلہ آباد تھا، انہوں نے آپ کو ٹھہرا لیا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ خلفائے راشدین میں سے 3 خلیفے پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی بھی پہلے آ چکے ہیں، مدینہ پاک مکہ چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مکہ وہ شہر ہے جس کی رب قسم کھا رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کتنی شان والا ہے وہ شہر بھائی، جس کی اللہ قسم کھائے، بڑی عظمت والا ہے۔ کعبہ ہے اس میں، اللہ کا گھر ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، آب بئر زمزم ہے۔ مکہ تو بڑی امانتیں سنبھالے ہوئے ہے۔ رب قسم کھا رہا ہے اس شہر کی۔ شہر کا تعارف ہو گیا آپ کو؟ ایک کعبہ ہی ہوتا تو کافی تھا۔ اللہ پاک نے شہر کو تو بھر دیا ہے برکتوں سے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ آیات جمع ہے آیت کی، رب کی ایک نشانی نہیں، بہت سی نشانی کعبہ کے ارد گرد جمع ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ہاں، عقیدے کا بھی قبلہ درست کرنا چاہیے نا، صرف نماز کا قبلہ ہی درست نہیں کرنا، عقیدے کا قبلہ بھی درست کرنا ہے۔ اور یہ عقیدے کا قبلہ صرف اہل سنت والجماعت ہی درست کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں تو آگے جا رہا تھا، مجھے رکنا پڑا۔ اے مکہ تیری قسم اللہ کھا رہا ہے، تو بڑی عزت والا ہے، کعبے کی وجہ سے۔ رب فرماتا نہیں، ہمارے ذہن میں تو یہی بات آئی نا کہ کعبہ رب کا گھر ہے۔
مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، حجر اسود جو جنت سے پتھر آیا ہے اس کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، آب زمزم کی وجہ سے نہیں۔ یا اللہ پھر کیوں قسم کھاتا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میں شہر کس لیے قسم کھاتا ہوں کہ اے میرے حبیب تو شہر میں رہتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے عقیدے کا قبلہ درست ہو گیا۔ کیا عقیدہ ہوا؟ اے نبی یہ ساری برکتیں تیرے قدم کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو مکے میں رہے تو مکہ افضل ہے، تو مدینے جائے تو مدینہ افضل ہے۔ اب جب میرے نبی کو حکم ہوا ہجرت کا چھوڑ دو مکہ، یاد رکھنا مکہ چھوڑ دو، اب یہ ہجرت ہر کلمہ پڑھنے پر فرض عین ہوگی اور مکہ میں رہنا حرام ہو گیا۔ یہ مسئلہ سمجھو، مکہ میں رہنا مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے دیا گیا اور اس کو چھوڑنا فرض عین قرار دیا گیا۔ کیوں؟ میرا نبی چلا گیا ہے، تم یہاں کیا کرتے ہو؟ چلو میرے نبی کے پیچھے پیچھے۔ الحمدللہ الحمدللہ عقیدے کا قبلہ درست ہو گیا۔ اسی لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں نہ کعبے کا ذکر ہے، نہ قرآن کا ذکر ہے، محمد عربی کا ذکر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ رب کہتا ہے ساری نعمتیں بعد میں ہیں، میرا حبیب سب سے پہلے۔ حبیب ہے تو کعبہ ہے، میرا رسول ہے تو قرآن ہے۔ رسول نہیں آیا قرآن نہیں آیا، رسول آیا تو قرآن آ گیا، اور قرآن کا تعارف میرے رسول نے کرایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق بھی ہجرت فرما کر آ گئے مدینہ طیبہ، عثمان غنی بھی آ گئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ آ گئے۔ 3 خلیفے حضور کے پاس ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے ان کے سپرد امانتیں فرمائی کہ مکے والوں کی امانتیں پہنچا کر آ جانا۔ 3 دنوں کے بعد حضرت علی مسجد قباء والی جگہ پر پہنچے۔ 3 دن کس طرح پہنچے؟ اس ماحول میں سجدہ دینا بڑا آسان ہے، قالین قیمتی بچھے ہوئے ہیں، ایسی چل رہا ہے، ہاں جی ناشتے کر کے آئے ہیں یا جا کر کریں گے، نہا دھو کر کپڑے پہن کر امن سکون، کوئی گاڑی پر کوئی موٹر سائیکل پر آیا ہے، ایسی فضا میں سجدہ دینا آسان ہے، اور خیبر کی سرزمین پر سجدہ دینا مشکل ہے۔ 3 دنوں کے بعد حضرت علی المرتضیٰ پہنچے، قدم مبارک زخمی ہو گئے۔ سرکار نے یاد فرمایا کہ علی کو بلاؤ، خبر مل گئی نا کہ حضرت علی آ گئے، بلاؤ۔ یا رسول اللہ وہ چل نہیں سکتے، قدم زخمی ہے۔ واہ علی تیرا ستارہ بڑا بلند ہے، تیرا ستارہ بڑا بلند ہے۔ دونوں جہانوں کے شہنشاہ خود چل کر علی کے پاس جاتے ہیں، اور حضور نے ان کو دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ میرا علی تو اتنی تکلیف اٹھا کر آیا ہے، قدم زخمی ہو گئے۔ سرکار نے لعاب دان اپنے ہاتھ پر لگا کر حضرت علی کے قدموں پر خود لگایا۔ آہا آہا
علی تیرے قدموں پر مصطفیٰ کریم ہاتھ لگا رہے ہیں۔ یہ ہاتھ لگے تو صدیق اکبر کے قدموں پر لگے۔ غار میں جب سانپ نے ڈسا تھا، زہر آ گیا، میرے مصطفیٰ نے لعاب دان لگا کر ابو بکر کے قدموں پر لگایا۔ اے اللہ کے نبی، تیری تواضع پر قربان جاؤں، تیری محبت پر قربان جاؤں، تیری شفقت پر قربان جاؤں۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی جراح ایسی دوائی نہیں رکھتا کہ قدموں پر لگائی جائے اور فوراً شفا ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن میں یہ برکت ہے کہ لعاب دہن لگتا گیا، زخم سب ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، مسجد قباء شریف کا، خود پتھر اٹھا کر لائے، مزدور کا سر عزت سے بلند کر دیا۔ تو اگر محنت مزدوری کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ مسجد قباء تعبیر ہو گئی۔ اب اس مسجد کی عزت کیا ہے؟ فرمایا جو اس میں دو گھر سے وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، اور پھر اس مسجد میں آ کر 2 رکعتیں پڑھے، کام کیا کیا؟ ثواب عمرے کے برابر۔ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے، عمرے کے ثواب۔ ہر ہفتے کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے، ہر ہفتے کے دن۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اس ادا کو بڑا اپنایا، وہ بھی ہر ہفتے کے دن حاضر ہوا کرتے تھے مسجد قباء میں نفل پڑھنے کے لیے۔ اور الحمدللہ صدیاں گزر گئیں، آج دن تک قافلے رواں دواں ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مدینہ پاک میں حاجی جائے مسجد قباء نہ جائے۔ مرد کیا، عورتیں کیا، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس لیے نہیں کہ مسجد ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کے یہاں قدم لگے۔ مجھے پہلی دفعہ سن 1980 میں حاضری نصیب ہوئی۔ اس وقت وہاں پتھر لگا ہوا تھا جہاں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی۔ اب مسجد کی توسیع کر دی گئی ہے اور وہ جگہ اب کسی کے علم میں نہیں ہے، اسے محفوظ رکھنا چاہیے تھا۔ پہلے حکمران اس کی حفاظت کرتے چلے آئے، اس حکومت نے حفاظت نہیں کی۔ مسجد کی توسیع خوب کی، وضو کا انتظام اچھا کر دیا، پارکنگ بڑی بنا دی، سارے کام ہو گئے، لیکن وہ جو پتھر تھا اس سے اس جگہ پر رہنا چاہیے تھا، قیامت تک رہنا چاہیے۔ اس مسجد کے قریب انہوں نے منافقین نے مسجد بنائی۔ قرآن پاک میں اس مسجد کا نام مسجد زرار ہے۔ دعاد کے ساتھ پڑھو، زواد کے ساتھ پڑھ لو۔ عربی میں دعاد ہے، رسول الدعاد، ہمارا رسول دعاد لے کر آیا۔ اسے زواد پڑھنا لحن جلی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ زوالین اگر کوئی پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ مسئلہ میں نہیں چھیڑتا، تم خود سمجھ جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے کیوں یہ بنائی ہے مسجد؟ پھر حضور سے عرض کریں یا سر جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، وہ مسجد قباء نہیں جا سکتے، وہ یہاں نماز پڑھا کریں، آپ تشریف لائیں یہاں نماز پڑھیں۔ یہ منافقت ہے، دل سے نہیں کہہ رہے۔ اصل میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟
مسلمانوں میں تفریق ڈالنا چاہتے ہیں کہ مسجد قباء کا وہ مقام دلوں سے اتر جائے، لوگ کچھ ادھر چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے، کچھ ادھر چلے جائیں، اور وہ سب سے بڑا شیطان ہے جو دو دلوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ بات میری سمجھو، جو دو دلوں میں جدائی ڈالتا ہے وہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کی بیوی ناراض ہو کر گھر چلی جائے، میکے چلی جائے، کیوں؟ میں نے ایک فرمائش کی تھی، میرے شوہر نے پوری نہیں کی، مجھے زیور بنوا کر دو، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جھوٹ بول کر بھی اسے منا کر لانا چاہو، جب جھوٹ بولنا تمہارے لیے جائز ہے، دلوں کو ملایا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، بے شک جھوٹ بولو، اسے منا کر لے آؤ، میں بنوا دوں گا، میں نے سنانے کو کہہ دیا ہے، میں نے پیسے دے دیے، خواہ کخ نہ کیا ہو۔ تو دلوں کو جوڑنا جھوٹ بول کر جائز ہے، اور دلوں کو توڑنا اس سے بڑا نفاق کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تفریق ڈالنا، میرا موضوع بڑا لمبا ہے، یہ پھر آئندہ جمعے کے لیے چلا جائے گا۔ ابھی تک میں نے تقویٰ کی بات نہیں کی، یہ تمہید ہی ہے، اور تقویٰ سے بات چلتی ہے میری، تو یہی موضوع چل رہا ہے نا۔ لیکن یہ بات تو سمجھ جاؤ، یہ پورا خطہ بر صغیر پاک و ہند حنفیوں کا ہے، رفع یدین نہ کرنے والوں کا ہے، آمین بالجار نہ کرنے والوں کا ہے، یہ خطہ ولیوں کو ماننے والوں کا ہے۔ اب جو مسجد بنائے گا اور وہ کوئی نیا طریقہ شروع کرے گا، اذان کے اوقات نئے آئیں گے، سمجھ لو یہ مسجد درار ہے، یہ مسلمانوں میں تفریق ڈال رہا ہے۔ دیکھو تیرے بر صغیر پاک و ہند میں سب سے بڑا ولی جس کی خدمات تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی، وہ لاہور کا راجہ ہے، داتا علی حجویری ہے، داتا صاحب حنفی ہیں، بابا فرید حنفی ہے، نظام الدین اولیاء حنفی ہے، مجدد الفسانی حنفی ہے، آئی سمجھ بات؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حنفی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حنفی ہے، شاہ رکن عالم ملتان والے حنفی ہے، سلطان باؤ حنفی ہے، پیر سیال حنفی ہے، پیر میر شاہ حنفی ہے، جو بند کے تمام علماء حنفی ہیں، مولانا قاسم نانوتوی حنفی ہیں، ان کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حنفی ہے، اشرف علی صاحب تھانوی حنفی ہے، مولانا رشید احمد گنگوگی حنفی ہے، شبیر احمد سبانی حنفی ہے، محمود الحسن دیوبندی حنفی ہے، یہ خطہ حنفیوں کا ہے۔ اب جو مسجد بنائے گا، چھوٹی بنائے، بڑی بنائے، اونچی بنائے، مینار بڑے بنائے، ماربل لگائے، قالین بچھائے، لیکن نمازوں کی اوقات نئے لائے، ہائے ہائے میں کیا کروں، میری قوم بالکل سو گئی ہے، ان میں مذہبی کوئی حص باقی نہیں رہی۔ دوستو آج کل 5:06 پر عصر شروع ہوتی ہے، نماز عصر کا وقت ہے 5:06، تم 4 بجے اذانیں سنتے ہو، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے تو کیا نماز قضا ہو جاتی ہے؟ پھر کیوں اذانیں ہو رہی ہیں؟ یہ مسلمانوں میں تفریق ڈالی جا رہی ہے نا، ہماری پکڑ کر مرغ ادھر لے جا رہے ہیں، اور وہ عقل کے کورے ہیں، دین سے بالکل بے خبر ہے، انہیں کچھ بتا دیا، آپ نے پیچھے لگا لیا۔
یہ نیکی کا کام نہیں ہے. مسلمانوں میں تفریق نہیں ڈالنی چاہیے، ان کو جمع کرنا چاہیے. ہم تفریق کا قاعدہ نہیں یاد کر کے آئے، ہم جمع کا قاعدہ یاد کر کے آئے. جمع ہوگے تو جماعت ہوگی، جمع ہوگے تو جہاد ہوگا. آئی سمجھ میں بات؟ جمع کا کلیہ یاد کرو. اور ریاضی پڑھنے والوں تفریق کا نہیں یاد کرو، جمع کا یاد کرو. منافقین نے عرض کی، آپ نے فرمایا اس وقت تو میں پابرکاب ہوں، جہاد کے لیے جا رہا ہوں. کون سا غزوہ ہے؟ غزوہ تبوک 109 ہجری میں ہوا. میں اب اس غزوے کا اگر کوئی ذکر کروں نا تو پھر 18 صحابہ، یاد رکھ لو. سفر تو بڑا طویل ہے، گرمی کا موسم ہے، فصل تیار ہے، کھجوروں کے کاٹنے کا موسم ہے، اور یہ سارے سال کی ان کی خوراک ہے. 18 صحابہ میں ایک اونٹ باری باری چڑھتے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تلوار نہیں، گھوڑا نہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں. 40,000 کا لشکر لے کر رومی مدینہ پاک کی طرف بڑھ رہا ہے. اس تیرے موبائل کو میں کیا کروں؟ یہ اطلاع دے سکتا ہے؟ نبی پاک کے پاس اطلاع پہنچ گئی کہ 40,000 کا لشکر جرار، اسلحہ سے لیس، رسد کا فراوانی مدینہ پاک کی طرف بڑھ رہا ہے. کیوں؟ روم کے بادشاہ کو پتہ چلا ہے کہ جس نبی نے اعلان نبوت کیا گا، معاذ اللہ وہ دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اور لوگوں میں انتشار پیدا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، لڑنے لگ گئے ہیں. تم لشکر لے کر چلو اور مدینہ فتح کرو. ارے ظالم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا میرے نبی پر اتری ہے. کیا مطلب؟ رب نے کہہ دیا ہے میرے مصطفیٰ تو جدھر رخ کرے گا فتح تیرے قدم چومے گا. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. سبحان اللہ. حضور نے بھی لشکر تیار کیا، فرمایا جلدی کرو. اور مدینہ پاک میں حضرت علی المرتضیٰ کو پابند کر دیا کہ بچوں کی دیکھ بھال، خاتون جنت کی خدمت، تم یہیں رہو. واحد ایک غزوہ ہے جس میں حضرت علی کی تلوار بے نیام نہیں ہوئی، ورنہ کبھی نیام میں نہیں گئی. اور جہاں چمکی ہے رب کی تقدیر چمکی ہے. سبحان اللہ. شجاعت علی پر ختم، علم علی پر ختم. ان دو چیزوں میں پوری انسانیت میں انبیاء کے علاوہ علی المرتضیٰ کے پائے کا کوئی شخص نہیں، خواہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی کیوں نہ. علم میں اور شجاعت میں بے مثال جوان ہے. اور نماز پڑھانے کی ڈیوٹی حضرت علی کی نہیں لگائی. یہ ہاں سے جو خلافت کا دروازہ کھولتے ہیں نا، نہیں، ذرا سوچ سمجھ کر. خلافت ہو تو پہلے مسجد کی امامت ہوتی ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی ہیں، وہ نابینا تھے. ان کو حضور نے فرمایا نماز 5 ٹائم تم نے پڑھانی ہے. علی مرتضیٰ تم نے گھر میں رہنا ہے بچوں کی خدمت کے لیے. یہ میرے نبی کی سیاست ہے. ہاں سبحان اللہ. جس کے ذمہ جو چاہیں کام لگائیں، چونو چرا کی گنجائش نہیں ہے. حضرت علی احتجاج نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ میں نے جو نمازیں پڑھنی تو میں پڑھا دوں گا، میں افضل ہوں. نہیں، اللہ کے نبی نے جو فرما دیا ٹھیک فرما دیا. آمنا وصدقنا، ہم نے اطاعت کرنی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول.
حضور روانہ ہونے فرمایا میں واپس آؤں گا نا تو پھر تمہاری مسجد میں اگر اللہ نے چاہا تو میں نماز پڑھوں گا۔ جب حضور واپس آئے، میں اختصار سے بات کر رہا ہوں، ابھی میرے سینے میں بہت سی قرآن پاک کی آیات ہیں اور احادیث طیبہ ہیں جو تقوی کے متعلق میں بھی تک بیان نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا تھا موضوع شروع جو کچھ ہے میں سارے ہی تقسیم کر دوں۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب سنو، لا تکم فی ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ آیت آگے میرے حبیب میں اجازت نہیں دیتا منافقوں کی مسجد میں آپ قدم مبارک نہ رکھیں۔ لا تقم فی ابدا، کبھی بھی نماز نہ پڑھے اس مسجد میں۔ کہاں پڑھوں یا اللہ؟ لمسجد اسس علی التقوی، اس مسجد میں نماز پڑھو جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ یہ مسجد عقبہ شریف ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ آیت مسجد نبوی کے لیے اتری ہے، اور محققین فرماتے دونوں مسجدیں تقوی کی بنیاد پر بنی ہیں، یہ بھی مسجد وہ بھی مسجد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ مسجد گرا دو۔ مسجد درار منافقوں کی بنائی مسجد، اس کو گرا دو۔ نبی پاک نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس کو آگ لگا دو، بالکل اس کا نام نشان مٹا دو۔ الحمدللہ اس دن سے لے کر آج دن تک کسی منافق کو وہاں مسجد بنانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ مسجد کو قباء کے مینار آج بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میرے نبی نے میری بنیاد رکھی ہے اور تقوی پر بنیاد رکھی ہے۔ صرف مسجد کا نام مسجد تقوی رکھ دینا کافی نہیں نا، تقوی پر بنیاد ہو مسجد کی، اور وہی کشش آج دن تک چلی آ رہی ہے۔ جو مسجد درار میں آپ نہیں تشریف لے گئے، اللہ نے منع فرما دیا۔ منافقین کو سمجھ آ گئی کہ ہمارا پردہ اللہ نے اٹھا دیا ہے، مسجد قباء آباد ہے، وہاں کے رہنے والے شاد ہیں۔ کیوں؟ اس قبیلے کی رب نے تعریف فرمائی، فی رجال، میرے حبیب مسجد قباء میں جو قبیلہ آباد ہے جنہوں نے یہ مسجد آپ نے جگہ عطا پیش کی ہے اور آپ نے مسجد بنائی ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاکیزگی کو، طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یحبون ان یتطہروا، اور واللہ یحب المطہرین، اور جو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ یہ مسجد قباء میں جو قبیلہ آباد تھا ان کی تعریف میں آئی۔ حضور نے ان کو بلایا، فرمایا کہ تمہاری شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، تم طہارت کس طرح کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، پہلے ہم جب رفع حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو پہلے ہم ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں، مٹی کے ڈھیلے سے، پھر ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں، یعنی طہارت دوہری کرتے ہیں۔ فرمایا رب نے اس لیے تمہاری تعریف فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ یحب المطہرین۔ یہ ایک آیت میں نے ذکر کی ہے، آگے چلیں۔ یہ بھی خیال رکھو 1:30 بج گیا ہے، تم تو ٹھنڈے بیٹھے ہو، جو بیچارے باہر بیٹھے گرمی میں اب آ گئی
پنکھے کی گرم ہوا میں، تو وہ تو شاید کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب بس کریں، نماز پڑھیں، گھر جائیں۔ موقع مال کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں بھی نمازیں پڑھتے ہو، حرم پاک بھی نمازیں پڑھتے ہو، قسم کھا کر بتاؤ سجدے میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہے کعبے کو دیکھ کر سجدہ کرنا، ایک ہے غیبانہ سجدہ کرنا، ایک ہے یہاں درود پڑھنا، ایک ہے مواجہ شریف کے سامنے درود پڑھنا۔ بڑا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ ہاں یہاں تو پڑھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کئی مولوی کہیں گے یہ پڑھنا جائز نہیں ہے، شرک ہے، وہاں پڑھو، کوئی بھی نہیں منع کرے، بلکہ یہاں جو منع کرتے ہیں وہ خود وہاں جا کر یہی درود پڑھتے ہیں۔ اور ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان میں شرک ہے، مدینہ پاک میں جائز ہے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ شرک ہر جگہ شرک ہے۔ اور بدھ کو یہاں سجدہ کرنا بھی شرک ہے، یہی بدھ کعبے میں لے جاؤ، وہاں بھی اس کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ یہ کیا معاملہ ہوا کہ گجرات میں درود پاک پڑھو تو شرک ہے، مدینہ پاک پڑھو تو مولوی صاحب خود بھی پڑھ رہے ہیں۔